سے بو رہے ہو گھٹو مرچی سا خراب ہے بلے بخشے ڈاکٹر صاحب محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو گما تجھ کو کہ راستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو براسو آجاں یہ احتجاجی تحریک یہ دم نبرو کے سیاسی کارکنانی ہے منا یقین کہ نیشنل پارٹی ہے سیاسی کارکن وطی تحریکہ جاری و ساری کنا ایک گپ مرچی درائیں پاکستان آئیں اے دھزی اے ڈھنگی کے ایرندی شروع ہوتا اشیاء و تقریباً درائیں پاکستان بندہ تھا ہر جگہ آسرو کے بلوچستان ایک جگہ نیس کہ یہ آسرو کنائیں ہر جگہ آسرو کتاشا ماں یک طویل جد جو دیا ہمیں مخلوقارا پاکستان حکمرانانا ریاست ذمہوارانا یہ سرپت کرنے کوشش کتا آنا ایگا باور کرانے گئے کوشش کتا کہ سرپت بھی بھئے یہ آلات روچ پر روچ خراب ہوانن بلوچستان کے آلات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں یہ بات ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کو ہر فورم پر ہر جلسے میں ہر سیمینار میں ہر مجلس میں بتانے کی کوشش کی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ پاکستان بلوچستان سب کی ترقی خوشحالی جمہوریت میں ہے اور ہم نے یہ بات پی ڈی ایم کے طور پر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ سیاسی مداخلت بند کریں سیاسی مداخلت سے راستے نہیں نکلتے ہیں تم غلط فہمی میں ہو جن کو تم زبردستی لاتے ہو وہ ویسے ہی تمہارے چوٹو ہیں جن کو آپ کامیاب کر کے لاتے ہو یہ تو کوئی پالیٹکس تو کر ہی نہیں رہے ہیں ان کا تو کوئی سیاسی اسٹیک ہے ہی نہیں یہ تو ویسے ہی تمہارے پیداوار ہیں کہ صبح تمہیں سلام کرتے ہیں شام کو تمہیں سلام کرتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ظہور بلیدئی الیکشن جیت گیا ہے یار افسوس ہے 1 گھنٹے کے لیے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو جہاں پولنگ اسٹیشن ہے سب سے بڑا پولنگ اسٹیشن ہے تمہارا گھر ہے یار ظالموں جو اپنے گھر نہیں جا سکتا وہ تمہیں کہاں بچا سکتا ہے تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے مجھے بتاؤ وہ تمہارے لیے کون سا راستہ نکال سکتا ہے تمہیں عقل ہونی چاہیے تمہیں سمجھ ہونی چاہیے میر غوث بخش بزنجو کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی نواب خیر بخش کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی نواب نوروز خان کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی عطا اللہ مینگل کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی
اختر کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹر مالک کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میر حاصل خان کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ 2002 سے تم نے جو پالیسی شروع کی ہے پورے بلوچستان کو آگ لگا دیا ہے۔ حالت یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ پورا بلوچستان کے سارے نوجوان تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں، روزانہ بتاتے ہیں، ہر روز بتاتے ہیں جمہوری سیاست سے کچھ نہیں ہوگا، وقت ضائع کر رہے ہو۔ کل بھی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہو، پاکستان جمہوریت اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی ہے، جمہوریت نہیں آتی ہے، اس سے کچھ نہیں بننے والا۔ ہم جو میر غوث بخش کے پیروکار تھے، اس کے سیاسی وارث تھے، ہمارا ایمان ہے، آج بھی ہمارا ایمان ہے، اس ناانصافی کے باوجود بھی ہمارا ایمان ہے کہ راستہ جمہوریت سے نکلتا ہے، آج بھی ہمارا ایمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جتنی سیاست کر رہے ہو، ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں ہوش آ گئی ہے، 18 کے انتخابات کے بعد، قدوس کی حکومت کے بعد تمہیں ہوش آ گئی ہے کہ بلوچستان تمہارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور تم عقل کے ناخن لوگے، اب تم سمجھ گئے ہو۔ ہمیں تو تم یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم سمجھ گئے ہیں، ہم نے تو غلطیاں کی ہیں۔ اگر وہ غلطیاں ہیں تو یہ کیا ہے؟ اگر وہ غلطیاں ہیں تو یہ کیا ہے کہ بلوچستان کی سیاست سے مالک کو نکالنا، مالک اور ریاست اس پولیٹکس سے الگ کرنا، جمہوری سیاست سے اختر مینگل کو اس سیاست سے فارغ کرنا، محمود خان اچکزئی کی پارٹی کو اس سیاست سے الگ کرنا۔ کیا سبق دینا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو لوگوں کو؟ پاکستان کے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ کل کے دو میسج کہ بلوچستان کا اب لیڈر ملک شاہ صاحب ہے، یہ پیغام دینا چاہتے ہو اسلام آباد کو کہ دیکھو کتنا بڑا لیڈر ہے، اس کا بیٹا کوئٹہ سے بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کا داماد کوئٹہ سے بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ بلوچستان میں جہاں سے الیکشن لڑے اس کی مرضی ہے، پنجگور سے لڑے بھی وہ جیتے گا، گوادر سے لڑے وہ جیتے گا، چاقی سے لڑے بھی وہ جیتے گا۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اگر یہ پیغام دینا چاہتے ہو تو سن لو میری بات۔ ہم نے ایک بہت بڑی کوشش کی، ہم نے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جمہوریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں رہ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، اور تقریر میں ہم نے کہا، اس بار ہم نے کہا بلوچ عوام نے نیشنل پارٹی پہ اعتماد کیا ہے، نیشنل پارٹی نیب بن چکا ہے، نیب، اور اس میں اتنی سیاسی طاقت اور اتنی سیاسی شعور ہے کہ بلوچستان کے اس گمبھیر صورتحال میں بھی بلوچستان کے عوام کو انصاف دے سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، روزگار دے سکتا ہے، اس کو اس ملک کے ساتھ
جوڑ کے چلنے کی بھی ترغیب دے سکتا ہے، لیکن تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ الزام ہم پہ لگاتے ہو، الزام ہم پہ لگاتے ہو، کام تو تم نے کیا ہے خود۔ حالت یہ ہے کہ ابھی ہم اپنے ورکروں کو یہ باور نہیں کرا سکتے۔ آج اگر الیکشن ہو، میں اپنے ورکروں کو کہوں الیکشن، تو پہلے سوچیں گے کہ یہ چھوڑے گا یہاں کا اسٹیبلشمنٹ، کیا عوام کو اس کی رائے کا حق دینے کو تیار ہے؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سیاسی کارکنوں کو، نیشنل پارٹی کے ہر نوجوان کو، پیر مرد کو، سب کو ہم نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ پارلیمنٹ جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ یہ نیشنل پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو بلوچستان کے عوام کے سیاسی نمائندگی نہیں کریں گے، بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، بلوچستان کے وسائل کا دفاع نہیں کریں گے۔ آج بھی نیشنل پارٹی بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے مفادات کے لیے بھی، اور اس بات کو انشور کریں گے کہ بلوچستان کے وسائل کا سودا کرنا کسی کو نہیں دیں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بلوچستان کے وسائل کے ساتھ۔ حکمرانوں، اگر تم سمجھتے ہو ساز باز کر کے، کچھ لوگ جمع کر کے، ڈمی پارلیمنٹ بنا کے بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس کے وسائل بیچنا چاہتے ہو، اس کی ہرگز اجازت بلوچستان کے عوام نہیں دیں گے۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہے، جو غلطی تم نے 18 میں کی، اسی غلطی کو مزید تم نے دہرایا 24 میں، اور تم نے جو غلطی کی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ رو گے تم نے جو غلطی کی ہے نا، بلوچ عوام نے تم پر اعتماد کرنا بند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی کے کارکن اپنی جدوجہد کے ساتھ جڑے رہے۔ ہماری جدوجہد پارلیمانی ضرور ہے، پارلیمنٹ ہمارا کا حصہ ضرور ہے، لیکن ہماری جدوجہد سیاسی ہے، جمہوری ہے، اور ہر محاذ پہ لڑیں گے۔ بلوچستان کے لیے لڑیں گے، بلوچستان کے بچوں کے لیے لڑیں گے، بلوچستان کی تعلیم کے لیے لڑیں گے، لاپتہ افراد کے لیے لڑیں گے، بلوچستان کے وسائل کے لیے لڑیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔